ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ اس وقت شہباز شریف پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ فگر آئی ہے 890 کے قریب پاکستان بھر میں اب کورونا کے کنفرمڈ پیشنٹ سامنے آئے ہیں، اور اب ایک ابھی تازہ خبر ملی ہے کہ ایک جیل میں بھی ایک کرونا کا مریض پایا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ حکومت وقت جیلوں کے اندر ایک کرونا کا مریض پایا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ حکومت وقت جیلوں کے اندر ٹیسٹ کروانے اور جو پریونٹیو میجرز لینے میں فی الفور اقدامات اٹھائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں قطعاً ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس میں بدقسمتی سے جو معاشرے میں ایک تقسیم ہے اس میں اور اضافہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ لندن میں اپنے بڑے بھائی صاحب کے علاج کے لیے رکا ہوا تھا، لیکن جب کرونا وائرس میں تیزی آئی پاکستان میں تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ فی الفور تم پاکستان لوٹ جاؤ، اور یہ پیغام دیا کہ میں پاکستان کے عوام کے لیے دعا گو ہوں، اور انشاءاللہ عزم و ہمت کے ساتھ ہم اس مصیبت سے انشاءاللہ جلد نکل جائیں گے۔ آج یہ جو صورتحال ہے اس میں اور جو قومی سلامتی کی جو تقاضے ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو لانا یہ بڑا گناہ ہوگا، اور ہم سب اس معاملے میں اپنی جو ملی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے میں ہمیں اپنا پورا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں بلکہ تمام سیاسی اکابرین، ملک کے تمام طبقوں نے بڑے شدت سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں فی الفور لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور یہ تعطل کا شکار ہوا۔ بہرکیف دیر آئے درست آئے، پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن اور فوج کی امداد طلب کر کے اس معاملے کو طے کیا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، بدقسمتی سے ہماری جو معیشت ہے وہ کمزور ہے اور خاصی میں سمجھتا ہوں کہ ویک ہے۔ اس کے ساتھ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ معاشرے میں ایک بدقسمتی سے تقسیم ہے مختلف وجوہات کی بنا پر، اور ان مسائل کے ساتھ ہمیں کرونا وائرس کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے، پاکستانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس چیلنج کو اپرچونٹی میں تبدیل کر دیں اور اس موقع کو کنورٹ کر کے ایک قوم بن جائیں، یعنی جینوئن طریقے سے ہم اس چیلنج کو قبول کریں، ذاتی انا، ذاتی پسند ناپسند سے اوپر ابھریں اور ایک قوم کی طرح ہم متحد ہو جائیں اور آگے بڑھیں اور اس چیلنج کا بھرپور مقابلہ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ الحمدللہ ہم تمام تر نامساعد مشکلات کے باوجود ہم انشاءاللہ اس کا بھرپور ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس سے باہر نکل کے آئیں گے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، جہاں پر میں نے یہ بات کی وہاں پر اس بات کا یہ بھی تقاضا ہے کہ سیاست کو لائے بغیر
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा, उम्मीद है हुकूमत जेलों में टेस्ट करवाने के लिए इकदाम उठाएगी। अज़्म हिम्मत के साथ इस मुसीबत से जल्द निकल जाएंगे। इस मसले में सियासत को लाना बड़ा गुनाह होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। देर आयत दुरुस्त आयत, पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन का दुरुस्त फैसला किया। उन्होंने मजीद कहा कि वक्त का तकाजा है हम इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करें। इस हवाले से इसी बात को ज़हन में रखकर मैं कहना चाहूँगा, मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि काश तफ्तान का दबैकल ना होता। तफ्तान के हवाले से हुकूमत की शदीद गफलत और मेजर गलती सामने आई है। अगर बरक रफ्तारी से इंतज़ामात किए होते, संजीदगी से जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको इन प्लेस किया होता। मिसाल के तौर पर जो आपकी जो एक्सरे हैं, टेस्टिंग जो मैकेनिज़्म है, आपका जो क्वारंटाइन का जो प्रोटोकॉल है उसको इन प्लेस किया होता। आइसोलेशन सेंटर्स प्रॉपरली बने होते। और जिस तरह आपने वीडियोज़ में देखा कि भेड़ बकरियों की तरह लोगों को रखा गया, ऐसा ना किया होता और ज़ायरीन को इस तरह ये ट्रीटमेंट ना मिलता जो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है, तो आज ये जो पाकिस्तान के अंदर जो ये वायरस का जो हमला हुआ है, शायद इसकी शिद्दत इतनी ना होती। बहरकैफ ये ऐसा हुआ, बदकिस्मती है कि इस तरह हुआ। अब हमें आगे बढ़ना है और इस मामले को अब हल करना है। आप जानते हैं कि इसकी अभी कोई बीमारी की अभी कोई दवाई या वैक्सीन सामने नहीं आई। एक ही इसका इलाज है, प्रिवेंटिव एहतियात और एहतियात। लिहाजा जो भी हमें हदायत दी जाए, हमें उसके ऊपर मुमकिन हद तक उसके ऊपर भरपूर हमें अमल करना होगा। और इसके लिए मैं अपने पाकिस्तान भर में अपने साथियों, पार्टी के वर्कर्स को कहूँगा कि वो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके ज़िलों में हैं, उनके साथ भरपूर तावन करें और जो भी हदायत दी जाएं उसके ऊपर ख़ुद भी अमल करें और इलाकों के लोगों को, महल्ले के लोगों को इसकी भरपूर तरगीब दें। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो फिलफौर मुश्तरका काउंसिल का इजलास तलब करें, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, और चारों जो वज़राए आला हैं उनके साथ भरपूर शराकतदारी करें। इस तरह के अमल को उसको ऑगमेंट करें, ख़ास तौर पर उन सूबों में जहाँ पर पीटीआई की हुकूमत नहीं है, और नेशनल टास्क फोर्स में तमाम सियासी जमातों को उसकी नुमाइंदगी दें। जिस तरह 2016 के जो एपीसी का अंदोनाक वाक़या हुआ था, उसके नतीजे में उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने तमाम सियासी और मजहबी जमातों को और तमाम इदारों को एक छत के नीचे इकट्ठे किया था, और फिर वो यकजहती की एक आवाज़ पूरी दुनिया ने सुनी। मेरी गुजारिश ये है कि वो आलात और वो इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी यहाँ पर कमी है उसको फिलफौर उनको मंगवाया जाए। मिसाल के तौर पर इजाफी वेंटिलेटर्स, ये आज वक्त की पुकार है। हमारे जो इस वक्त जहाज़ खड़े हैं उनको बाहर उन ममालिक में भिजवाया जाए जहाँ हमें ये आलात मिल सकते हैं, और उनको एयर फ्रेट किया जाए ताकि हस्पतालों में उनकी फ़ौरन ऑपरेशन शुरू की जाए। इसी तरीके से जिस तरह डेंगू के ज़माने में हमने प्लेटलेट के लिए मशीनें जर्मनी से हमने एयर फ्रेट की, अपना ब्लड काउंट्स के लिए हमने जो मशीनें हैं वो हमने एयर फ्रेट की, और इस तरह का बेशुमार सामान। इसी तरीके से जंगी बुनियादों पर हमें ये आलात बाहर से मंगवाने चाहिए। और इसी तरीके से डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिक्स को जो उनकी जो सेफ्टी प्रोटेक्टिव किट्स हैं वो हमें फिलफौर उनको हमें मुहैया करना चाहिए ताकि वो
خدا نخواستہ خود نہ اس کا شکار ہو جائیں یا یہ وائرس کسی کو لگا ہے تو وہ پھیل نہ جائے، اس کے لیے جہاں سے بھی ہمیں یہ کٹس اویلیبل ہیں وہ مہیا کی جائیں۔ میں ایک حقیر کنٹریبیوشن اپنی پارٹی کی طرف سے، پی ایم ایل کی طرف سے 10,000 پروٹیکٹیو کٹس جو کہ ڈریپ نے ڈیزائن اپروو کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم ڈاکٹرز کی ایسوسیشن کے ان کے حوالے جلد کر دیں گے انشاءاللہ۔ عام ہسپتالوں میں کوارنٹین جو سینٹرز بنائے گئے ہیں، خدا را ان کو فوراً شفٹ کر کے علیحدہ سینٹرز بنایا جائے، وگرنہ خدا نہ خواستہ کہیں کوئی نیا حادثہ نہ ہو جائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ کورونا کے جو ٹیسٹ ہیں وہ عام آدمی کو مفت مہیا کیے جائیں۔ اس کے بارے میں عرض کروں گا، ممکن یہ بات آئے کہ جناب اس کے وسائل کہاں سے آئیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک امیر آدمی صاحب حیثیت خاندان، وہ 7,000 کیا وہ 70,000 بھی اس کی فیس ہو تو ان کے پاس وسائل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے وہ دے سکتے ہیں، مگر ایک غریب آدمی، عام آدمی، دیہڑی دار، مزدور، یتیم، بیوہ، ڈش واشر، وہ کہاں سے 7,000 یا 5,000 روپیہ وہ اس کے لیے اپنا نکال کے لائے گی؟ کیونکہ اس وقت آلریڈی اس وائرس نے دنیا کی تمام اکانومیز کو تباہ کر دیا ہے اور ریسیشن آلریڈی شروع ہے۔ یہاں پر غریب آدمی کی جیبیں صاف ہو چکی ہیں، ان کی مزدوریاں ختم ہو چکی ہیں۔ یہ آج حکومت کا فرض ہے کہ وہ ایک مائی باپ بن کر ان کے سروں پر ہاتھ رکھے اور آگے بڑھ کر، کیونکہ خدا کرے کہ اس طرح کی مصیبت رہتی دنیا تک دوبارہ نہ آئے، لیکن اگر آج آ گئی ہے تو یہ وسائل جہاں سے بھی ہم نے اکٹھے کرنے ہیں ان کو اکٹھا کر کے وہ ان غریب، ان نیڈی جو ہمارے لوگ ہیں ان کے قدموں میں نچھاور کرے۔ میں ابھی 1 سیکنڈ میں بتاؤں گا کہ اس کا کیا حل ہے وسائل کا، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اگر امیر آدمی کرا سکتا ہے تو غریب آدمی، عام آدمی کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس میں ہم ناکام ہوں گے تو پھر یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، پھر یہ کوئی اور پاکستان ہوگا۔ اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ اس بارے میں حکومت تمام وسائل بروکار لائے گی۔ اس کے لیے میں ابھی عرض کرتا ہوں، لاک ڈاؤن نافذ ہو چکا، افواج پاکستان کے ذمے یہ ذمہ داری دی جا چکی۔ اب فوری طور پر خوراک پہنچوانے کے لیے، جہاں پر پیشنٹس ہیں، گھروں میں لوگ لاک ڈاؤن ہیں، اب ادویات پہنچانے کے لیے خاص طور پر ان لوگوں کو جو کہ خاص طور پر ان لوگوں کو جن کے ہاں یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوں گی، ان کے لیے حکومت ایک پلان مرتب کرے اور اس پلان کو فل فور اس کو عوام کے سامنے لا کر اس کو نافذ العمل کرے۔ اگلی بات جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ مفت ٹیسٹ کروایا جائے، خالی مفت ٹیسٹ کی بات نہیں ہے، مشینیں آپ نے منگوانی ہیں، آلات منگوانے ہیں، آپ نے خوراک مہیا کرنی ہے، آپ نے پریونٹیو میجرز لینے ہیں، آپ نے اور بے شمار آپ نے کام کرنے ہیں، اس کے لیے وسائل چاہیے۔ اس کے لیے میری ایک مؤدبانہ یہ پرپوزل ہے، آپ فوری طور پر جو پالیسی ریٹ ہے، یا میں عام لفظوں میں کہوں جو انٹرسٹ ریٹ ہے، جو سود ہے، اس کو آپ کم از کم 3 سے 4% اس کو کم کر دیں۔ کیوں؟ میں اس کا ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ And I must not be misconstrued at all. I must be understood, clearly, and it's right, real perspective. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر 3 سے 4% سود آپ کم کر دیں گے تو اس کا فوری اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ 1 سال میں حکومت کو ڈیٹ سروسنگ میں تقریباً 80 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ اب یہ بچت اگر IMF کہے کہ جناب یہ بچت آپ ادھر استعمال نہیں کر سکتے تو IMF کو ہم خدا حافظ کہیں۔ اس پر قوم کا مسئلہ ہے، ایک بچے کی، ایک ماں کی جان بچانے کا مسئلہ ہے، بیٹی کی، باپ کی، بھائیوں کی جانیں بچانے کا مسئلہ ہے۔ تو یہ بچت آپ 80 ارب روپے کی لے کر آپ ان تمام کاموں کے اوپر صرف کریں، چاہے وہ فری آپ کا اس کا ٹیسٹ ہے، اس کا کرونا وائرس کا، آپ کے آلات آپ نے خریدنے، آپ نے خوراک مہیا کرنی ہے، آپ نے میڈیسن مہیا کرنی ہے، آپ نے لاجسٹک کے لیے لگانا ہے، جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہے آپ نے
اپنا ایک آزاد کشمیر میں، آپ نے گلگت بلتستان میں جہاں پر 72 یا اب اس وقت سامنے آ چکے ہیں پیشنٹس، اور وہاں پر دور دراز علاقوں میں بڑی ان کو دقت ہے، میری ان سے بات بھی ہوئی ہے. تو اگر ہم نے یہ سارا یہ کام کرنا ہے تو ہمیں اس وقت بڑا دل کرنا ہوگا اور ہمیں یہ کام فی الفور کرنا ہوگا. اگلا سٹیپ میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پھر آپ کا جو چھوٹا تاجر ہے، آپ کا چھوٹا کاروبار، آپ کا جو بزنس، دیکھیے دنیا نے ٹریلینز آف ڈالرز پھینک دیے اپنی اکانومی کو ٹھیک رکھنے کے لیے، ایکٹیو رکھنے کے لیے. ریسیشن تو آ چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہزاروں لاکھوں لوگ بے روزگار ہوا چاہتے ہیں ان کو بچانے کے لیے ٹریلینز آف ڈالرز پھینک دیے ہیں دنیا کی اکانومیز نے. ہمارے پاس تو وہ وسائل نہیں درست، لیکن جو وسائل ہیں ان کو ہم نکال کر ایک ایک پائی اس وقت اس وائرس کو شکست فاش دینے کے لیے ہم اس وقت عوام کے قدموں میں نچھاور کریں. اور میں آپ پر دیکھیں گے کہ دنیا آپ کے لیے دعائیں کرے گی اور آپ کو دین اور دنیا دونوں ملیں گے. اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جو کئی سال سے جاری و ساری ہے، اس میں ابھی تک کوئی 5.4 یعنی 54 لاکھ خاندان یا فیملیز یا افراد یا خواتین وہ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں. اگر ہم جو پاورٹی سکور جو ہے اس کو ہم فلیکسیبل کر دیں اور 16 سے بڑھا کے اس کو 20-25 کر دیں تو اس سے 30-40 لاکھ خواتین یا خاندان اور اس میں شامل ہو جائیں گے. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بے پناہ فائدہ ہوگا ان لوگوں کو جو کہ اپنا غربت کے لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، ان کی جیبیں خالی ہو گئی ہیں، ایک وقت کی روٹی کو وہ ترستے ہیں. تو یہ اس پروگرام سے آپ 30-40 لاکھ فیملیز کو اور آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ چونکہ یہ پروگرام شہروں کے لیے نہیں ہے تو شہروں میں جو لوگ مزدوری کرنے کے لیے غریب ترین لوگ آئے ہوئے ہیں شہروں میں، ان کو رجسٹر کر جب تک کہ اس کا دورانیہ اس وائرس کا خدا کرے کہ یہ